نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو لوگ عید میلاد-un-نبی کے طور پر مناتے ہیں۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا 12 ربیع الاول کو عید میلاد-un-نبی منانی چاہیے، اور کیا اسلام میں 3 عیدوں کا کانسیپٹ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی طرف آئیں، جس کا سب سے زیادہ وزن ہے اور سب سے زیادہ جس کا اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ انسانیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے مبعوث فرمایا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رب کریم نے اسی نبی کے متعلق ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے جہان کے لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو، جو چیز یہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رہنما ہیں، اسوہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں۔ اگر ہم اس نمونے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک 63 سال 2 مہینے 10 دن کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی اپنے میلاد کے طور پر، یوم ولادت کے طور پر، سالگرہ کے طور پر، میلاد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانثار صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ لوگو، تم نے میری خاطر جانیں قربان کی، اولاد قربان کی، مال اللہ کے راستے میں نجاور کیے، تم نے میری خاطر جنگیں کی، اور تم میری محبت میں یہاں سے تبوک چل دیے، تم یہاں سے شام چل دیے، تم یہاں سے مصر چل دیے۔ اے لوگو، ایک دن میری محبت کی خاطر کیک کاٹ لینا، جھنڈیاں لگا لینا، جلوس نکال لینا، کوئی اور خیر کا کام کر لینا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی جانثار کو، کسی صحابی کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ اور پھر جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ دلائل قرآن و سنت سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دور، خلفائے راشدین کا سارا دور، اس کے بعد تابعین کا سارا دور، تبع تابعین کا سارا دور، ائمہ محدثین کا سارا دور، آج تک اسلاف میں سے، علماء میں سے، مجتہدین میں سے، ائمہ اعظام میں سے، صحابہ اکرام میں سے، انبیاء میں سے کسی نے اپنی سالگرہ منانے کا حکم دیا؟ کسی نے کسی نبی کی سالگرہ منانے کا حکم دیا سوائے عیسائیوں کے، جو کرسمس کے طور پر مناتے ہیں؟ امت کے اندر، ساری اسلامی امت کے اندر کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا منہج جو کسی بھی نبی کی سالگرہ منانے، اس کی میلاد منانے کا حکم دیتا ہو؟ یہ بات تو انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں ہے، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ لوگو، میں تمہیں واضح اور روشن دن میں، واضح اور روشن دلیل اور منہج پر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا لیلھا کنہارھا، میں جس طریقے اور منہج پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس روشنی اور نور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر گئے۔ کیا اس میں کوئی کجی اور کمی رہ گئی ہے؟ کیا اس میں کوئی جہلیت اور لا علمی رہ گئی ہے کہ ہم کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن منایا تھا لہذا ہم تک نہیں پہنچا؟ اسی طرح بعض لوگ قرآن مجید کی بعض آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ کیا اس سلامتی سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں کروڑوں اربوں روپے کی لائٹنگ کریں؟ کیا اس سلامتی سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم اس دن جلسے اور جلوس لگائیں؟ کیا اس سلامتی سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم اپنے گھروں پہ جھنڈیاں لگائیں اور ہم طرح طرح کی خرافات کریں؟ اور مجھے یہ بات بتاؤ، جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ تم کیسے کر لیتے ہو؟ اور پھر یہ بتاؤ، یہ جلوس نکالنا کیا یہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے؟ اگر تمہارا جواب یہ ہو کہ یہ برائی کا کام ہے تو ہم پوچھتے ہیں یہ برائی کیوں کرتے ہو؟ اگر تم کہو کہ یہ اچھائی کا کام ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا اس اچھائی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام محروم رہ گئے تھے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشی مناؤ،
یہ کیسی خوشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایک دن بھی ایسا نہ آیا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئی آٹے کی روٹی سیر ہو کر کھائی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اور اس قوم کو دیکھو ایک ہی رات میں اربوں کھربوں روپیہ یہ لائٹنگ کر کے، چراغاں کر کے، گلیاں اور محلے سجا کر یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ نبی کہ جس نے کہا کہ اگر تم وضو کرو تو پانی تھوڑا استعمال کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا کھاتے ہوئے تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے دوبارہ صاف کر کے کھا لیا کرو۔ وہ نبی ہمیں کیسے یہ حکم دے سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں تم اتنا کام، اتنی گلیاں محلے سے جانا، کروڑوں اربوں روپے کے تم خرچے وہ تم اس طرح ضیاع میں کر دو، کسی چھوٹی سی خوشی کے نام پر تم ایسے کر دو۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور محبوب بندے نہیں ہیں۔ اس لیے ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں اتنے پیسے کا ضیاع، بچے یہ جو محلات بناتے ہیں، بچے یہ جو چندے جمع کر کے گلیوں اور محلوں کے اندر یہ جو فضول خرچی کرتے ہیں، فضول کام کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگ اس طرح متحرک ہوتے اور پیسے اکٹھے کرتے اور یتیموں کو، غریبوں کو، بے بسوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو یہ چیزیں عطا کرتے، اور وہ لوگ جو بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے گھروں تک یہ چیزیں پہنچائی جاتی، اور نام نہاد یہ جو میلاد ہے اس کا یہ سلسلہ ختم کیا جاتا۔ اس لیے یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن یوم الاثنین، آپ نے فرمایا فیہ ولدت، تو اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں، تو لہذا اس سے میلاد منانا ثابت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں لہذا اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس میں میلاد منانا کہاں سے آ گیا؟ تو اس میں جلوس نکالنا، ریلیاں نکالنا، اس دن فضول خرچیاں کرنا اور بچوں کے ہاتھوں میں یہ کروڑوں روپیہ ضائع کرنا، یہ بات اس میں کہاں سے آ گئی؟ لوگوں یاد رکھو، اسلام نے ہمیں صرف 2 عیدیں دی ہیں، اور کسی بھی مسئلے پر ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی مسئلہ تراش کر پھر اس کی دلیل ڈھونڈتے پھریں، قرآن و سنت میں اپنی طرف سے کشید کر کے ہم کوئی دلیل اس کی ڈھونڈتے پھریں۔ اسلام نے ہمیں واضح منہج پر چھوڑا ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں، 2 معاملات، 2 امور چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کا کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس اللہ کی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں کہیں بھی میلاد کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے عام مہینوں کی طرح، عام دنوں کی طرح، عام ہفتوں کی طرح، عام عشروں کی طرح اس عشرے کو بھی، اس دن کو بھی، اس مہینے کو بھی، اس ہفتے کو بھی گزار لینا چاہیے، اور ان بدعات اور خرافات کے اندر نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔